بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کا عمل مکمل۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک مصروف ترین دن گزارا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، وقت مہربانی۔ سلمان غنی صاحب، سر کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے آدمی کی ایک اور نشانی بھی ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق و کردار اور اس کی نسل کا پتہ چلتا ہے سر اور بڑے آدمی، بالکل آپ نے درست کہا کہ جس کی محفل میں لوگ خود کو بڑا سمجھے، اور ہمارے ہاں آج کل بڑے آدمیوں کی کمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاندانی پن جو ہوتا ہے وہ دیر پا ہوتا سر یہ الفاظ جو میں نے کہے وہ آپ کو اور پرویز بشیر صاحب کے حوالے سے بھی کہے، آپ کے سے ہم ہمیشہ سیکھتے ہیں سر، آپ دونوں آپ نے سیاسی صورتحال کی بات کی۔ ایک تو عمر کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، صدر محترم میرے لیے بڑے باعث عزت و تکریم ہے، لیکن صدر محترم کو جاتے جاتے اس طرح کی ہرڈلز نہیں پیدا کرنی چاہیے تھی۔ ان کا ایک آئینی کردار ہے اور اس آئینی کردار کے تحت 21ویں روز اجلاس بلانا لازم تھا، اور انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا کہ جی وہ اسپیشل سیٹیں نہیں ہوئیں، وہ ایک بڑی ٹیکنیکل وجہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جاتے جاتے انہیں ایک کوئی اچھی روایت قائم کرنی چاہیے تھی۔ جہاں تک آپ نے حکومت سازی کی بات کی ہے تو پنجاب اور سندھ کے اندر دیکھیں یہ سلیکشن ایکسیلنٹ ہے کہ پنجاب کے محاذ پر ایک ایسی خاتون کا انتخاب ہوا ہے، وہ صرف نواز شریف صاحب کی بیٹی نہیں ہے، انہوں نے سیاسی اسٹرگل کی ہے، پولیٹیکل اسٹرگل موجود ہے، اور وہ شدید مشکل حالات کے اندر باہر نکلی تھیں، اور اس وقت باہر نکلی تھیں جب خود مسلم لیگ نون کے ذمہ داران کچھ دبکے سے تھے، کچھ سہمے تھے، اور پاکستان کے اندر اس وقت کی جو رجیم تھی، کہا جا رہا تھا کہ آپ 100 دن کے لیے نہیں بولیں گے، پھر کہا گیا کہ آپ 6 ماہ کے لیے نہیں بولیں گے۔ یہ خاتون باہر نکلی تھی۔ دیکھیں سیاسی محاذ پر تو انہوں نے اپنا لوہا منوایا، لیکن اب حکومتی محاذ ہے، یہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ایک طرف جہاں ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے پنجاب کی چیف منسٹرشپ، تو دوسری طرف یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ وہ پہلی دفعہ ایک منتخب ایوان میں آئی ہیں اور پہلی دفعہ انہیں حکومتی ذمہ داری ملی ہے، اور ان کی لیگیسی جو ہے نا وہ بڑی ٹف ہے، اس لیے کہ ان کی لیگیسی میں خود ان کے والد ہیں جو 2 دفعہ چیف منسٹر رہے، پھر ان کے چچا ہیں، اور اگر والد اور چچا کی سیاست دیکھیں تو اسی پنجاب کی چیف منسٹرشپ میں انہوں نے ڈیلیور کیا اور وہ پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک طرف جہاں کارکردگی دکھانا ہوگی وہاں پر اپوزیشن بڑی ٹف ہے، مشکل حالات ہے تو اپوزیشن ٹف ہے، تو وہاں پر بھی انہیں صبر اور تحمل کے ہتھیاروں سے لیس ہو کے اس طرح کا بیہیو کرنا پڑے گا کہ پاکستان خاص طور پہ پنجاب کی سیاست میں ٹھہراؤ ہے۔ دوسرا، سندھ کے چیف منسٹر، انہیں تیسری دفعہ یہ اعزاز ملا ہے، اور میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی بھی توجہ وہاں پر کارکردگی پہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ اوپر تو ایک مخلوط حکومت بنے گی، لیکن یہ 8 فروری کو عوام کا شعور بڑا خوبصورت تھا کہ انہوں نے 3 صوبوں میں، بلوچستان کی روایت ہے وہاں مخلوط حکومت بنتی ہے، لیکن 3 صوبوں میں 3 مختلف پارٹیز کی حکومتیں بن رہی ہیں جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں، اور اب مقابلہ جو ہے یہ کارکردگی کا ہے، اور سندھ کا چیف منسٹر بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی کچھ روز پہلے تک آ رہا تھا کہ 3 لوگ ہوں گے، میں اس وقت سمجھ رہا تھا کہ 100% انہی وہ ریپیٹ کریں گے، اس لیے کہ جس شخص پہ یہ حاوی ہو نا کہ میں نے اپنی کارکردگی بنانی ہے، چونکہ میں پنجاب کے ایکس چیف منسٹر جو تھے نا شہباز شریف صاحب، میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جی ان کی کارکردگی ایکسلنٹ تھی، اس لیے کہ جب آپ کے اندر کوئی تحریک موجود ہو یا اندر کوئی جذبہ ہو کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، تو یقیناً ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے، ایک آپ کی نیت کا دخل ہوتا ہے، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 صوبوں کے اندر تو یہ حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آج 28 تاریخ ہے، آج پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے،
اور یہ اجلاس بھی وہاں کے گورنر صاحب نے طلب کیا. ابھی میں جب پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ جس بنیاد پر ہرڈل قائم کر رہے ہیں, یہ گورنرز کے پاس بھی وہی اختیار تھا. آخر گورنرز نے اس میں رکاوٹ کوئی نہیں بنا. اور اس پہ عمر میں پنجاب کے جو ایکس اسپیکر ہیں سبطین خان, پولیٹیکل بیہیویئر جو ہے وہی کاؤنٹ ہوتا ہے, اسی کا لوگ ذکر کرتے ہیں. سبطین خان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ اجلاس کی صدارت نہ کریں, تو اس نے خود میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ اگر میں اجلاس کی صدارت نہیں کروں گا تو کوئی تو کرے گا, یہ کام رکنے والا نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی متبادل نوٹیفیکیشن بھی تھا, پینل آف چیئرمین کا بھی اعلان ہو چکا تھا, میں گریسفلی جانا چاہتا تھا اور وہ گریسفلی گئے ہیں. اب آ جائیں کہ جی جو صورتحال طاری ہو رہی ہے, کیا پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آ سکے گا؟ یہ گیند پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی کورٹ میں ہے. بات ہے کہ اب پاکستان الزام تراشی کا, گالی گلوچ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس تناؤ ٹکراؤ سے ان کو کوئی فائدہ ہوا ہوگا, پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی ہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے. اب جو حکومتیں بننے جا رہی ہیں کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ صوبوں کے اندر مختلف پارٹیز کی حکومت ہے اور مرکز کے اندر ایک مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, اس لیے کہ لوگ جو ہے پاکستان کے مسائل زدہ ہیں, مہنگائی زدہ ہیں, ان کے پرابلمز بہت ہیں. اور اگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے ذمہ داری کا احساس نہ کیا اور منتخب حکومتوں نے ڈیلیور نہ کیا, تو اس سے ایک مایوسی کی کیفیت ہوگی. اور پاکستان کے حوالے سے جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے, چونکہ پاکستان کا قیام جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. اور پاکستان جب ہم آگے جانے کی بات کرتے ہیں تو جب تک آپ پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام قائم نہیں ہوگا, ہم آگے کی طرف نہیں جا پائیں گے. پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو مشکل صورتحال کے اندر اپنے شعور کا ثبوت دیا ہے. اب گیند پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس شعور کے امتحان پر پورا اترتی ہے یا نہیں. پرویز بشیر صاحب, سر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب اور سندھ میں حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے؟ پنجاب کے حوالے سے پہلے اگر بات کر لیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کل ایک بڑا متحرک اور جو ہے مصروف ترین دن گزارا. حلف کی تقریب میں آپ بھی موجود تھے, ان کی سپیچ بھی آپ نے یقیناً پنجاب اسمبلی میں جو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کی وہ بھی سنی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد وہ تھانہ شالیمار پہنچی, امن و امان کے حوالے سے اجلاس کیا, کل کا دن بھی ایک مصروف ترین دن گزارا. آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے مریم نواز صاحبہ کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو بالکل سلمان غنی صاحب نے درست کہا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک پولیٹیکل سٹرگل موجود ہے. آپ اس کے وٹنس بھی ہیں, آپ نے دیکھا بھی, آپ کو یاد ہوگا جب وہ الیکشن کیمپین کرتی تھی کلثوم نواز صاحبہ کے حلقے میں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب یہ نئے روپ میں مریم نواز؟ آپ نے پنجاب کی بات کی ہے تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے جو اسٹارٹ لیا ہے بہت ہی مطلب کہتے ہیں کہ T20 والا لیا ہے. T20 تو بہت زیادہ تیز رفتاری سے کام شروع کرنے لگی ہیں وہ, اس لیے کہ ابھی یہ بات جو کی گئی ہے کہ ان کے جو والد ہیں ان کو بھی میں نے قریب سے دیکھا اپنی جب وزیر اعلیٰ تھے وہ, اور اس کے بعد جب وہ بن گئے تو انہوں نے جو تعمیر و ترقی کے کام کیے اور تعلیم, صحت اور جو مواصلات کا انفراسٹرکچر ہے وہ ان کا جو ہے نا ویژن میں دیکھ رہا تھا کہ وہیں سے بہت زیادہ بیوروکریسی پہ نظر کہ کیسے کام کر رہی ہے وہ. یہ جو اسٹارٹ لیا تھا نا جو نواز شریف نے, یہ بعد میں آتا چلا گیا. یہ وہی مریم نواز صاحبہ بھی وہی اسٹارٹ ویسے ہی اسٹارٹ کر رہی ہیں. میں تو بات کروں گا شہباز شریف جب آئے تھے تو انہوں نے بھی وہی ماڈل اپنایا تھا کہ کس طرح جو ہے بیوروکریسی پہ نظر رکھ کے کام کرانے ہیں, اور وہ سلیکٹ کر لیتے تھے کہ یہ والا بندہ جو ہے وہ جلدی کام کرتا ہے جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں. بہترین انداز میں کرتا ہے, ایمانداری بھی وہ بڑا آنیسٹی کو بھی دیکھتے ہیں. بالکل یہ آ کے شہباز شریف صاحب نے مزید اس کام کو بہتر کیا, آگے بڑھایا. اور مریم نواز جو ہے ان کے اوپر تو واقعی ایک بڑا جس کو کہتے ہیں بوجھ بھی ہے کہ کیونکہ وہ جو لیگیسی ہے دو جو والد صاحب کی, چچا کی, وہ جو ہے اس کو انہوں نے اپنایا بھی ہے, اپنانا ہوگا بھی ان کو. اس لیے کہ جو اب ان کے اوپر ایک سیاسی ذمہ داری بھی ہے
انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کیسے چلاتی ہیں. اس لیے سیاسی ذمہ داری یہ ہے کہ جس موقع پہ جس مرحلے پہ یہ حکومت آئی ہے اس موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے کارکردگی اور سیاسی عمل جو ہے اس کو کس طریقے سے آگے بڑھاتی ہیں تاکہ جو پرابلمز پیدا ہو گئے ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کو بھی سولو کرنا ہے اپنی کارکردگی سے. اپنی کارکردگی اب میں یہ دیکھ رہا تھا, آپ حکومتوں کی بات کر رہے ہیں تو مجھے 2018 کا الیکشن یاد آیا جی کہ 2018 میں انہوں نے کیا کیا تھا. دیکھیں اب انہوں نے ایک تو اجلاس بالکل بلا لیا تھا, تسلیم انہوں نے بھی کیا ہے جی انتخابات کو تسلیم کر کے, کیونکہ پنجاب میں بیٹھ گئے ہیں. جی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم قومی اسمبلی جائیں گے نہیں, جی جائیں گے, لیکن اس کے یہ جو ان کے ایک اعتراض جو آ گیا ہے صدر کی جانب سے کہ جی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ میرا خیال ٹیکنیکل باتیں ہیں. یہ اگر یہ انہوں نے اجلاس پرسوں کل بلایا ہے تو اس میں اجلاس اگر بلایا ہے, اگر اس کو چیلنج بھی کیا جاتا ہے تو یہ قانونی معاملات ہیں جی. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح جو چند نشستیں خالی تھیں تو اس کے بعد وہ اجلاس تو ہو گیا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرق دیکھیں آپ ذرا, 2018 میں جب آئے یہ انہوں نے احتجاج ضرور کیا, اجلاس بلانے میں کوئی انہوں نے رکاوٹ پیدا نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے ایک آفر کی کہ آپ معیشت کے اوپر جو ہے آپ معاہدہ کر لیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اب ان کا دیکھیں عمل, یہ آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں. پہلے بات تو اجلاس جو ہے اسی کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں, اس کے بعد آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں, پھر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم محاذ بنائیں گے. ایک پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھی اس کی محتمل نہیں ہو سکتی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتشار پیدا کریں گے یا انتشار کی تیاریاں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, جو عوام جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. کہ عوام چاہتے ہیں کہ استحکام آئے اور ان کو کچھ ریلیف ملے. دیکھیں جو انہوں نے منشور پیش کیا ہے وہ پبلک کی فلاح و بہبود کا ہے, پاکستان کی معیشت کی بحالی کا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بجلی کے بل کم کریں گے, گیس کے بل کم کریں گے, اور یہ چیزیں ہیں, ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے. اگر آپ اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے تو آپ کو عوام اچھی نظر سے نہیں دیکھے گی. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ استحکام پیدا کر کے ان کی کارکردگی کو اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں, ورنہ ایک ایسا الزام ان کے اوپر آ جائے گا اور جمہوریت جو ہے وہ اگر جس کو کہتے ہیں اس کا مسئلہ پیدا ہوگا تو ساری ذمہ داری ان کے اوپر آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو آگے کارکردگی کا مظاہرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, دکھانا چاہیے, اور ان کو اس میں سہولت پیدا کریں. آئی ایم ایف کے ساتھ لوگوں نے بہت مائنڈ کیا ہے اس کو کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا ہے, اور اگر وہ خدا نخواستہ, ویسے میرا خیال ہے کہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ تو کوئی ایسا آئے گا نہیں, مگر ان کا جو بیہیویئر ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک منفی سیاست کا جو رجحان ہے, رویہ ہے, وہ ایک ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. پرویز بشیر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کریں. ملک کو بھی اب آگے بڑھنا ہے, آگے ترقی کرنا ہے, جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کے مطابق وہ کام کرے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. سچ کیا ہے اور فریب کیا؟ سچ جاننے کا حق آپ کا بھی ہے اور میرا بھی. کیا کر رہے ہیں ہم سچ کے ساتھ انصاف؟ سچ تو یہ ہے
कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक। मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जो उन्होंने पहली स्पीच की वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसमें जो एक अहम पॉइंट जहाँ 5 IT सिटीज़ का जिक्र किया, एक अहम बात ये भी की कि मेरा मकसद सिर्फ पंजाब की सूबे की आवाम की खिदमत करना है, मुखालफिन की किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ आवाम की खिदमत मेरा मकसद है। देखिए उमर, सूबे बड़े बाख्तियार हो गए 18 अमेंडमेंट के बाद। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो बड़े फैसले होंगे वो मरकज़ ने करने हैं जी। अभी जैसे जिक्र किया कि अगर बिजली के बिल, गैस के बिलों में इजाफा और जो बड़ी इकदाम हैं वो तो मरकज़ ने करने हैं। सूबों का इशू होता है गवर्नेंस का इशू। और मैं आपको बताऊं कि ये महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, इसमें वो एक बड़ा फाल किरदार अदा कर सकती हैं। आपने उनकी स्पीच का जिक्र किया तो एक जो पॉजिटिव चीज़ थी ना जी, उन्होंने अपोजिशन के रोल को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता है कि मेरी स्पीच के दौरान यहाँ पर अपोजिशन भी मौजूद होती। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं राना आफ्ताब, मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रहे हैं। वो 4 दफ़ा पहले MPA भी रहे हैं और वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। होता क्या है, देखिए जब लीडरशिप के अज़ाइम वो जिनका भी जिक्र किया गया है कि वो IMF को ख़त लिख रहे हैं, और मैं ये भी बताता चलूँ नेगेटिव कि PTI के अंदर भी एक तहरीक मौजूद है। मैं ऐसे ज़िम्मेदार लोगों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि ये हमें भी एम्बेरस कर रहे हैं। बात है कि IMF को अगर लेटर लिखा है या लिख रहे हैं, IMF ने तो जवाब दे दिया। उन्होंने तो पहले वजाहत कर दिया कि हमें तो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है हमें तो उससे मामला करना है। और क्या वजह है कि वो लीडरशिप पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के दर पे है। इससे पहले आपको याद है शौकत तरीन साहब की एक टेलीफोन कॉल, वो जो तैमूर जफर झगड़ा साहब को, मोहसिन लगारी साहब को, हमें जहाँ पर ये जो नेगेटिव चीज़ है ना, वहाँ पर जब मैं हमेशा शौकत तरीन की उस कॉल का जिक्र करता हूँ तो मोहसिन लगारी को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए। नुकसान तो नहीं शख्स ने उसके जवाब में क्या कहा था, जब शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि एक लेटर लिखें IMF को, उसने कहा कि सर क्या ये मुल्क के मफाद में है? बहुत बड़ी बात है कि बात है कि मोहसिन लगारी ने जो कहा है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के जज्बात और एहसासात की तकमील है कि आप पाकिस्तान को दिवालिया पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपकी सियासत का महवर जो है पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। आप जेल के अंदर बंद भी बैठकर एक पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत तारी करना चाहते हैं कि ताकि पाकिस्तान बहरानों का शिकार हो। और मरीम नवाज साहिबा ने अपोजिशन के रोल की बात की है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता है कि वो मेरी स्पीच के दौरान बैठे होते, नाराबाजी भी कर रहे होते। और जैसे शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, देखें अपोजिशन क्या होती है कि जिस वक्त 2018 में हुकूमत बनी है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के मुझे सारे वो बात याद हैं जो उन्होंने ऐवान के अंदर अपोजिशन के हवाले से कहे, लेकिन अपोजिशन लीडर खड़ा हुआ और उसने कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ कि आए बैठ के इकोनॉमी पे चार्टर करते हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत को सामने रखें और कुछ नुकात तय करके हम आगे की तरफ बढ़ें। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
کہ 3 روز کے بعد وہ بھی حلف اٹھانے جا رہے ہیں, وہ بھی یہی بات کریں گے. اس لیے کہ اگر پاکستان کی کشتی کو آپ نے منجدار سے نکالنا ہے تو پھر مل جل کے چلنا ہوگا. یہ جو طرز عمل ہے کہ جی پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی معیشت کے حوالے سے IMF کو لیٹر لکھ دیں گے, پاکستان کے اندر منفی جو رجحان ہے, منفی سیاست سر. دیکھیں 8 فروری کے مینڈیٹ کا احترام کریں, اور یہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے جس نے سب سے پہلے خود لاہور کے اندر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اکثریتی پارٹی وہ ہے. اس سے بڑی کوئی بات, انہوں نے کہا آپ حکومت بنائیں, اور اسی روز وہ جواب میں ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ نہ نون لیگ سے بات ہوگی, نہ پیپلز پارٹی سے بات ہوگی, نہ MKM سے بات ہوگی. یہاں سے آپ مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں کہ اکثریتی پارٹی کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی روز پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں مسترد کیا ہے. دیکھیں وہاں سے لگتا ہے کہ بلاول صاحب کا سافٹ کارنر تھا. انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں مسترد کیا ہے اور مسلم لیگ نون نے ہمیں دعوت دی ہے, ہم ان کی دعوت قبول کرتے ہیں. بات یہ کہ یہ مخلوط حکومت کا تجربہ, میں ذاتی طور پہ تو اس کے حق میں نہیں, آپ کو یاد ہے میں آپ کے پروگرام میں مسلسل کہتا تھا کہ جی کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پروگرام کے مطابق اقدامات کر سکے. ایک مشکل صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینڈیٹ, اس کو ذرا گہرائی سے آپ جانچیں کہ صوبے بااختیار ہیں اور صوبوں کے پاس وسائل مرکز نے دینے ہیں, اور بہت وسائل ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کریں نا تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں, آپ اپنے گورننس کا ماڈل بہتر کر سکتے ہیں, آپ خواتین کے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں, آپ ظلم و زیادتی کے واقعات کا سدباب کر سکتے ہیں. یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. اور اگر صوبائی حکومتیں یہ کام کر رہی ہوں اور مرکز جو ہے وہ پاکستان کو معاشی بحالی اور ترقی کے عمل تیز کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہے تو یقیناً پاکستان آگے کی طرف جائے گا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جمہوری معاشروں میں اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے, مثبت اپوزیشن ہوتی ہے, تنقید برائے تنقید یا مخالفت برائے مخالفت ہی اپوزیشن نہیں ہوتی. دنیا کے جمہوری معاشرے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کچھ نکات پہ اتفاق رائے ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ایک نیا تماشا یہاں پر شروع ہوا پچھلے 8-10 سال سے کہ معیشت پر سیاست شروع ہو گئی. اور دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, 30-40 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے کہ جی پاکستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہوں, شرطیں لگ رہی ہوں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. نہ پاکستان نے دیوالیہ ہونا ہے, نہ پاکستان نے سری لنکا بننا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان ایک ذمہ دار کنٹری ہے. ہاں البتہ ان حکمرانوں کی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سے ایک معاشی بحران ضرور طاری ہوا ہے, اور پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. ہمارے پاس ایک ذہین نوجوان نسل ہے, ایک باشعور قوم ہے. ایک قوم نے تو شعور کا ثبوت دیا کہ مشکل صورتحال کے باوجود کہ ان کے گھروں کے اندر ان کی زندگیاں جیرن بنائی, بجلی کے بلوں نے, گیس کے بلوں نے, ووٹ آ کے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو دیا. تو یہ گیند جو ہے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلیف فراہم کرنا پڑے گا. اور کیا پاکستان کا ریلیف جو ہے صرف اشرافیہ کے لیے, حکمران طبقے کے لیے, کہ ان بجلی کے بلوں, گیس کے بلوں اور پیٹرولیم یہ اگر کسی کو محسوس نہیں ہوتے نا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بل خود نہیں ادا کر رہے. اگر غریب آدمی 12,000 روپیہ یا 15,000 روپیہ کما کے بھی وہ 8,000 روپے کا بل دے گا تو بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اور دیکھیں بعض ہمیں لوگوں کی بات کرنی چاہیے. سیاسی معاملات اپنی جگہ, یہ جمہوریت جو ہوتی ہے جمہور کے مفادات کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. جب تک وہ جمہوریت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی جن کے جمہور کی زندگیوں میں اطمینان نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ نئے مینڈیٹ کی حامل حکومتوں کو چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام کی ریلیف کا فکر کریں, اور بجلی کے بلوں کی صورت میں جو ان پہ جن نازل ہو رہا ہے اس کا کوئی سدباب. جی بالکل. کارکردگی کی بنیاد پر پرویز بشیر صاحب آگے آنا چاہیے. جس طرح ابھی سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے کہ مینڈیٹ جہاں جہاں پہ جس کو ملا ہوا ہے وہ پرفارمنس دکھائے. اور پنجاب کے حوالے سے اگر بات کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کے حوالے سے بھی اگر خصوصاً بات کریں تو کل جو اجلاس تھے ان میں پرویز رشید صاحب تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ موجود تھیں, کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے عمل کو؟ جو جب وہ آئی ہیں اور انہوں نے جو اسٹارٹ لیا اس سے تو میں بڑا متاثر ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تیاری بھی مکمل تھی. جی یہ جس طرح پہلے پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا ہماری تیاری نہیں تھی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا, ان کی تیاری مکمل تھی. اور ان کے جو ہدف ہیں, اہداف, عثمان بزدار نہیں ہے, عثمان بزدار سپیچ ہی بڑی زبردست ہے, اس میں 5 آئی سٹی سولرائزیشن. دیکھیں اس وقت جو بنیادی نقطہ تھا وہ افہام و تفہیم, انہوں نے وہ دعوت دی اور اس کا افسوس کا اظہار کیا کہ یہاں پہ اپوزیشن نہیں ہے.
اچھا پھر انہوں نے جو اپنے ٹارگٹس تھے، جو ترجیحات تھیں، اس کا ذکر کیا. اس سے بھی میں بہت متاثر ہوا کہ جو چیزیں اس وقت جو چاہیے عوام جو چاہتی ہے. جی دیکھیں جو قیمتیں ہیں نا، ایک تو مہنگائی جو ہے وہ آتی ہے ڈالر کے بڑھنے سے اور دوسرے دیگر معیشت کی خرابی سے. ایک مہنگائی ایسی ہوتی ہے جو قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ بس بے ڈھنگی چال چلتی ہوئی، اس کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے جی کہ مانیٹرنگ ٹیمیں بنائیں گے. کنٹرول اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک اجلاس کیا انہوں نے. بالکل اجلاس کیا اور کہا کہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جو روزمرہ کی جو اشیاء ہیں اس کی قیمتیں کم کریں. پھر ابھی ذکر ہوا کہ خواتین کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی وہ میرا خیال ابھی نامزد ہوئی تھی وہ، تو ایک پولیس والے نے ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. تو اس کے اوپر انہوں نے جس طریقے کا جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نوٹس لوں گی، اور وہ وہاں پر اس نے پولیس والے نے ایک معمر خاتون کو. بالکل. پھر یہ جو ایک واقعہ یہاں پیش آیا کہ ایک عربی کے جو الفاظ لکھے، تو اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا، اور اس کا جو پولیس والی خاتون جو تھی ان کو تعریف کی، ہاں اس کی بڑی تعریف کی. یہ ایک میسج آتا ہے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ مذہب کے حوالے سے اور جو انسانیت کے حوالے سے کس طرح کا ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اب صاف ستھرا پنجاب کی بات کی ہے انہوں نے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ صاف ستھرا پنجاب میں یہ آگے بڑھیں گی نا، تو پاکستان، یہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ اس میں بے پناہ کام کرنے والا ہے، اور کام ہو سکتا ہے. آپ اس کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ سیوریج ہے، گلیاں بنا رہے ہیں، اس میں بے پناہ کام ہوگا. اور ایک پنجاب کا جو تصور ہے وہ پہلے بھی بہتر ہوا تھا، مطلب میٹرو بنی ہے اور اورنج لائن بنی ہے اور سڑکیں بہتر ہوئی ہیں، کیا پکے جو ہے وہ جو شہباز شریف نے جو ویژن دیا تھا. پھر زراعت کا کام ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ صاف ستھرا پنجاب میں کام کرنے کی بے پناہ، مطلب وہ اس میں کہتے ہیں کہ وسعت بہت موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ آئی ٹی وغیرہ کا ہے، بے روزگاری جو ہے کم کرنا جو ہے. یہ جو مریم نواز جو کام کریں گی اس کا اثر جو ہے وہ مرکز میں ہوگا، مرکز جو کام کرے گا اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب میں ہوگا. جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتا ہے نا، وہ جو ہے مرکز میں بڑا اثر ڈالتا ہے. اور مرکز کا اثر ظاہر ہے اس لیے کہ شہباز شریف کو بھی جو ہے پنجاب کیا، انہوں نے تو چاروں صوبے دیکھنے ہیں، پنجاب کو بھی دیکھنا ہے، تو اس میں بڑا بیلنس قائم کرنا پڑے گا. تو لیکن جو زیادہ بھاری ذمہ داری ہے وہ شہباز شریف پہ بھی عائد ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی ذکر ہوا کیونکہ انہوں نے پنجاب میں بڑا بہترین انداز میں ڈیلیور کیا. اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی اگر ذکر کریں تو ایک بہترین جو ٹیم ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، جس سے پرویز رشید صاحب تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، ان کی میٹنگز میں مسلسل. سیف سٹی کل گئی، تھالہ شالامار فوراً پہنچی پہلے دن ہی. آپ امن و امان کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ایک اجلاس کیا. کیسے دیکھ رہے ہیں اس؟ دیکھیں عمر، آپ یہ سب کچھ ابھی ابتدا ہے کہ وہ ٹیک آف کر پائیں گی. خدا کرے کہ وہ ٹیک آف کریں. اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا ہے نا کہ اپوزیشن کا ایجنڈا کچھ اور ہے، لیکن جو حکمران ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایجنڈا کے ذریعے صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور میں نے اسی لیے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اپوزیشن یہاں پر موجود ہوتی اور یہاں پر اپنے وہ نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، شور بھی ڈال رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس کا مطلب وہ ذہناً تیار تھی. اب بات یہ کہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے آپ کو کارکردگی بہتر بنانا ہوگی. جب حکومتیں ڈیلیور کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کی آواز بن رہی ہوتی ہیں
تو پھر اپوزیشن کا احتجاج جو ہے، ان کی مزاحمتی سیاست کارگر نہیں ہوتی۔ ایک اور ذکر ابھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مختلف طبقات میں اور ہمارے اداروں کے اندر جو اچھے لوگوں کی کارکردگی ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ شہر بانو اے ایس پی نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ ہے پاکستان کی پولیس فورس کے لیے کہ اس خاتون نے، دیکھیں بات یہ کہ ہمارے ہاں انتہا پسندی اور شدت پسندی کیا ہے کہ ایک اس نے لباس پہنا ہوا تھا اور عربی میں اس کا مطلب حلوہ تھا، اور لوگ یہ انتہا پسندی کا رجحان ہے کہ ہم ایک قرآن کو پڑھتے نہیں، اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن ایک جذباتی واپس کی، اور اس خاتون نے جس انداز کے اندر آ کے اس خاتون کو لے، اس لڑکی کو جو سہمی ہوئی لڑکی ایک ڈری ہوئی لڑکی، اسے اس پولیس آفیسر کو کس تیزی سے، میں حیران ہوں کہ وہ کس تیزی سے بہادری سے اور بڑی سمجھداری اس نے آ کے اس کو پکڑا، چادر ڈالی اور وہ لے کے نکل گئی۔ یہ مشعل راہ ہے پولیس فورس کے لیے، اس سے پولیس کا ایک اعتماد ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے فوری طور پہ اس کے لیے قائد اعظم میڈل ریکمینڈ کیا، یہ تو آئی جی نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو بھی، اور چیف منسٹر صاحبہ نے کہا پہلی سپیچ میں مریم نواز صاحبہ نے مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک وہ ملی یا نہیں ملی، اس کو شاباش ضرور دینی چاہیے، چونکہ اس کو دینے والی شاباش دراصل پولیس کو پہلی سپیچ میں ان کا ذکر کیا۔ اور عمر ہم لوگ بڑے ناقد ہیں پولیس کے، لیکن آج تک میں نے دیکھا کہ پولیس کے لوگوں کے بھی تو کچھ مسائل ہیں۔ میں ہمیشہ وہ جرنلسٹ ہوں جو ناکے پہ کھڑے پولیس والے کا چہرہ دیکھتا ہوں، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، یا سویا بھی یا نہیں کھایا۔ تو پولیس فورس کو بھی دیکھیں، یہ بھی عثمان انور کا کریڈٹ ہے، ماضی کے اندر بھی ہم پولیس دیکھتے رہے، اس شخص نے وسائل موجود ہوتے تھے، وسائل کو پولیس والوں کی طرف کنورٹ کیا ہے، اور جیسے فوج کو ہم جب کریڈٹ دیتے ہیں نا تو فوج اپنے جوان کو اون کرتی ہے۔ پنجاب کی سطح پہ عثمان انور کی وجہ سے پولیس کے جوان کو بھی اب اون ہونے کا رجحان سامنے آیا ہے، یہ رجحان جاری رہنا چاہیے، اور شہر بانوں نے ایک نظیر قائم کیا ہے، اس پہ کاربند ہو کے پولیس کی کارکردگی بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے، اور اب ان کے اوپر ایک چیف منسٹر بھی خاتون ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ کسی ایک صوبے کی اور بڑے صوبے کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، ہم بیٹھ کے مریم نواز صاحبہ کی چیف منسٹرشپ کو تو کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ سیاسی کارکن بھی ہیں، وہ ایک پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں، کیا وہ چیف منسٹرشپ کے ساتھ اپنی پارٹی کو بھی اچھے انداز میں آگے لے کے جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ ایک مشکل صورتحال میں آئی ہے، پنجاب مسلم لیگ نون کا قلعہ رہا ہے، لیکن 8 فروری کے اگر انتخابی نتائج کا جائزہ لیں تو وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی، پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ بکتی تھی، اس دفعہ وہ کیفیت نہیں ہے، ایک محاذ ان کے پاس انتظامی ہے، ایک محاذ ان کے پاس سیاسی ہے، سیاسی محاذ پر انہوں نے اپنا لوہا منوایا تو انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی منظم کرنا ہے، اپنے کارکن کی امیدوں اور تمناؤں پہ پورا اترنا ہے، دوسری طرف صوبے کے عوام ہیں، اور ایک آئیڈیل صورتحال ہے، آئیڈیل صورتحال اس طرح ہے کہ اوپر ان کے چچا پرائم منسٹر ہیں، ابھی جب بات کی گئی کہ انہوں نے چاروں صوبوں کو دیکھنا ہے، سیاسی طاقت ہمیشہ پنجاب فراہم کرتا ہے مرکز کو، اسلام آباد کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے، اور وہاں بننے والا پرائم منسٹر پنجاب کا چیف منسٹر رہا ہے، اور کمال کارکردگی تھی اس کی، دن رات وہ بندہ متحرک تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جیسے کہا گیا نا بڑی تیزی سے، وہ میرے خیال اس معاملے میں ان کے والد محترم جو تھے وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، بڑا فیصلہ کرتے تھے، وہ اتنے متحرک اس طرح فعال نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان کے فیصلے نظر آتے تھے، میاں نواز ان کے فیصلے نظر آتے تھے، لہٰذا ایک طرف ان کے والد کا ماڈل ہے، دوسری طرف ان کے چچا کا ماڈل ہے، اس وقت وہ اپنے چچا کو فالو کر رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں گی تو آگے کے راستے بھی ان کے لیے ہموار ہیں، اور پاکستان کے اندر سیاست میں استحکام لانے کے لیے دونوں کی ذمہ داری ہے، اور میں اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا ذکر بھی کروں گا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کی سیاست پہ نظر ڈالیں تو وہ آئین کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، آج بلاول صاحب کا ایک بیان بڑا سخت ہے، انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے 2 اقدامات ایسے کیے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی، میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو آئینی تحفظ حاصل ہوتا ہے، چونکہ آئین کا معاملہ تھا تو انہوں نے ایک تیز سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کریڈٹ تو آپ کو پیپلز پارٹی کو دینا پڑے گا کہ انتخابات کی مہم بلاول بھٹو زرداری نے شروع کی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے جو اپنی کمپین کے اندر وعدے کیے ہیں، دعوے کیے ہیں، ایک صوبہ ان کے پاس بھی ہے، مراد علی شاہ کا ماڈل ان کے پاس بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبے بڑے بااختیار ہیں، اگر صوبے اپنے تمام اقدامات کا رخ عام آدمی کے ساتھ کر لیں تو ایک انقلاب آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی نیت کی درستگی ضروری ہے۔ دوسری طرف یہ جو کرپشن اور لوٹ مار کا رجحان ہے نا، جب تک اس پہ قابو نہ پایا گیا، اور یہ اوپر سے شروع ہوتا ہے،
دیکھیں نچلے کو تو کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جب تک اوپر والا بندہ ٹھیک نہیں ہوگا اور جب اوپر سے میسج ہوتا ہے تو پھر نیچے تک جاتا ہے. اور ایک بات جو کی گئی کہ جی بیوروکریسی کا مریم نواز صاحب، وہ کہا جاتا ہے نا کہ بچے کو کھلاؤ سونے کا لقمہ لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. میں افسر شاہی کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ ان کو وسائل پورے دیں لیکن ان پہ نظر شہباز شریف والی رکھیں تو تب یہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ افسر شاہی بڑی ذہین ہوتی ہے، یہ اندازہ کر لیتی ہے کہ آنے والا حکمران عثمان بزدار ہے یا مریم نواز ہے، لہٰذا وہ اپنی سپیڈ وہاں سے ہی پکڑتے ہیں. اور اگر چیف منسٹر ہاؤس میں سٹاک ایکسچینج کے دفتر کھولے ہونا تو پھر صوبوں کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی، وہ بد انتظامی کا ایک دورہ ہوتا ہے. بہت ساری توقعات مریم نواز صاحبہ سے ہیں، مراد علی شاہ سے ہیں، آج پختونخوا کی گورنمنٹ بھی بن رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑی پارٹیز کے پاس 3 بڑے صوبے ہیں، مقابلہ کریں ذرا کارکردگی میں، بتائیں ذرا کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت ڈیلیور کیسی ہوتی ہے اور گورننس کے خواب کو حقیقت کا رنگ کون دیتا ہے یہ دیکھنا پڑے. مقابلہ کریں کارکردگی کی بنیاد پر. بات تو درست ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ہی مقابلہ ہونا چاہیے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. انداز بدل گئے. اہم ایشوز کے اوپر ہم لوگ بات ہی نہیں کرتے. کہ دیکھنی ہے کہ اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. یہی ہے نا پرابلم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بات کو رکھنا کیسے ہے. کیا ہم نے خود کو بدلا؟ سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی. سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. پیڈوفیلیا از the main issue as well these days جو اجاگر ہو رہا ہے. مہذب معاشرے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو فروغ دیتے ہیں جس سے ایک مہذب قوم کا وجود سامنے آتا ہے. باہر کی دنیا وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. پہلے آپ تو دیکھیں کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ کون سے موضوع ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ابھی بات نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی. جس سمت میں وہ لے جانا چاہتے تھے بدقسمتی سے ہم اس سمت میں بعد میں جا نہیں سکتے. دیکھیے پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اپنی ہوسٹ سارا خان کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں. تعلیم، کھیل، صحت، سیاحت، بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤں. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج، خوبصورت لائٹنگ، ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں and 3 and 2 and 1. ویلکم بیک. پرویز بشیر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں گورننس کا خواب کیسے حقیقت بن سکتا ہے اور موجودہ صورتحال میں اگر دیکھیں تو چیلنجز بہت ہیں. عمر صاحب اس میں جو ہوتا ہے نا ایک تو تجربے کی بات بھی ہوتی ہے، پھر نیت کی بہت بڑی بات ہے. بہت اہم بات ہوتی ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟
ٹھیک. آپ جو ہے صوبے کو مثلا یہاں صوبے کی بات ہو رہی ہے جی پنجاب, تو صوبے کو آپ ترقی یافتہ اور اس میں جو عوام کی سہولت کے لیے جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں ابھی فرق جو ہے وہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی عثمان بزدار کی, اس سے فرق بالکل واضح ہو جائے گا. جی انہوں نے بات کی ہے میرٹ کی. جی انہوں نے میرٹ کی بڑی سختی سے بات کی ہے کہ میں میرٹ پہ ہی چلوں گی, جی میرٹ کے علاوہ نہیں چلوں. بالکل میرٹ کی بات, یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح. میرٹ پہ اگر کام ہونا شروع ہو جائیں تو پھر صاف ستھری حکومت آ جاتی ہے. جی کرپشن سے پاک جی ہونی چاہیے, جی ہونی چاہیے. اسی طرح جو قیمتیں ہیں, پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں, جی اب آگے رمضان آ رہا ہے, جی اس کے اندر جو ہے وہ اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. صحیح. اب یہاں پر ان کا امتحان آ گیا, ابھی رمضان آ رہا ہے. جی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ نوجوانوں کی توقعات ہیں. جی تو مریم نواز کو میں تو نوجوان ہی کہوں گا. ٹھیک. تو اس لیے کہ یوتھ کی ہماری لیڈر. ایک جو لیڈرشپ ہے جی. وہ ایک خاص ایک ایج پہ ان پہنچ کا گئی ہے. فوکس بھی یوتھ ہے ویسے. ہاں ان کا یوتھ ہونا بھی چاہیے. جی. اس لیے کہ یوتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ذرا بکھرے ہوئے ہیں جی اور منتشر الخیال ہیں, تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی پڑے گی. جی. اس کے علاوہ یہ مہنگائی کا تو ذکر ہو گیا, اس کے علاوہ مواصلات ہے. جی مواصلات میں یہ سڑکیں بھی آ جاتی ہیں, بسیں بھی آ جاتی ہیں. پھر ایک اور بڑا ایک ایشو ہے پنجاب کا اور خاص طور پر لاہور اور بڑے شہروں کا, وہ ہے ماحولیات. جی بہت اہم ایشو. یہ جو یہاں پر جو ماحولیات کی وجہ سے جو صحت ہے جی وہ متاثر ہو رہی ہے. ٹھیک. سب کی اسموک کی وجہ سے, اسموک کی وجہ سے, اور وہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. جی. اب اس پر بھی نظر رکھنا ہوگی. اس میں مرکز کا بھی تعاون چاہیے ہوگا اور صوبے کا بھی چاہیے ہوگا, دونوں کو کام کرنا ہوگا مل کے. کلائمیٹ چینج سے جو کچھ ہو رہا ہے, زراعت متاثر ہو رہی ہے, صحتیں متاثر ہو رہی ہیں اور معیشت متاثر ہو رہی ہے. سیلاب آ جاتے ہیں, یہاں پہ سیلاب کا بھی یہاں پہ خطرہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس بے شمار چیلنجز سامنے ہیں. جی. لیکن جو میں جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان میں یہ بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں. جی. انہوں نے جس طرح ابھی ذکر ہوا تھا کہ سیاسی محاذ پر بھی انہوں نے بے پناہ کامیابی حاصل کی تھی اور کراؤڈ پولر کہلاتی تھی وہ. مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا. اب وہ جو ذمہ داری پڑی ہے صوبے کی انتظامی محاذ پہ, تو جتنا ان کے پاس تجربہ ہے, نواز شریف صاحب کے ظاہر ہے گھر میں رہتی ہیں وہ, بیٹی اور بیٹی ہیں, انہوں نے اپنا جب پرائم منسٹر تھے تو وہ ایک ایک جس کو کہتے ہیں ایک لمحہ وہ انہوں نے خود دیکھا کہ فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں, فیصلے کس طرح کرائے جاتے ہیں, اور بیوروکریسی سے کیسے کام لیا جاتا ہے, سیاستدانوں سے کیسے بات چیت کی جاتی ہے. اب یہ جو افہام و تفہیم کی بات کی ہے اس سے ان کا ایک ویژن نظر آتا ہے, نظریہ نظر آتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے محاذ آرائی سے بچانا ہے. جی. ترقی کرنی ہے, ایک طرف تو وہ عوام کے مسائل حل کرنے تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پیدا کرنا ہے, محاذ آرائی کی کیفیت میں رکھنا ہے اس کو. جی. ان کا یہ کام ہے شہباز شریف کا اور مریم صاحبہ کا کہ پاکستان کو سیاسی طور پہ استحکام دیں. جی. اور اس کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی بڑا رول ہے. جی. اور میرا خیال ہے کہ وہ صحیح کہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک بڑا اچھا ویژن رکھتے ہیں, اور صدر آصف, یہ جو سابقہ صدر ہے آصف زرداری, انہوں نے جو پاکستان کھپے کا جو نعرہ دیا ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اس پہ عمل سب کو کرنا چاہیے. کہ پاکستان کھپے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کو جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان سے نکالنا ہے. اور جو ان سے محاذ آرائی کر رہے ہیں
ان کی طرف محاذرہ ختم کرنا، محاذرہ ختم ہونی چاہیے، بالکل محاذرہ ختم ہونی چاہیے، تاکہ اس لیے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا تھا اس الیکشن سے پہلے کہ جب جو حکومت آئے گی وہ استحکام لے کر آئے گی. اب ایک جو مینڈیٹ آیا ہے وہ ذرا بڑا ملا جلا ہے، تو اس میں ایک بڑا امتحان آ گیا ان کا، اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہر ادارے کو اپنا رول ادا کرنا ہے، ہر پارٹی کو بھی، سیاسی پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا اس کے مطابق کام کرے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف جو کام کر رہی ہے اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. صحیح، ٹھیک، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا. سلمان غنی صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ پرویز بشیر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. ایک بات تو انہوں نے بڑا اچھا حوالہ دیا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ آصف زرداری صاحب نے لگایا. میرے خیال آپ کے ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے کس موقع پہ لگایا. جب ان کی اہلیہ محترمہ دہشت گردی کی نظر ہوئی، پاکستان کے اندر ایک رد عمل تھا، لوگوں نے گراؤ جلاؤ شروع کیا. وہ بھی تحریک انصاف والا کام کر سکتے تھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ اس شخص نے اسی بہاؤ میں بہنے کی بجائے اس نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. دوسری طرف ایک اور لیڈرشپ ہے. مشکلات کیا مریم نواز صاحبہ نے جیل نہیں دیکھی؟ کیا نواز شریف صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے نااہل قرار نہیں دیا؟ کیا پاکستان ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ نہیں چڑھ گئے؟ انہوں نے تو نہیں کسی عالمی ادارے شہباز شریف جیل میں گئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب آپ سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو عمر آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں آنے والی حکومت اور خاص طور پہ پنجاب حکومت کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ گورننس کا خواب حقیقی تب بنے گا جب آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو متعارف کروائیں گے. یہ آپ کی آئینی ضرورت ہے. اس میں مجھے عرفان صدیقی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے منشور میں اس کو آئینی تحفظ دینے کی بات کی. آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کا سسٹم کے انتخابات کروائیں گے، ان کو بااختیار بنائیں گے، ان کو مالی اور سیاسی خود مختاری دیں گے. جب پاکستان کے اندر جمہوریت تب مضبوط ہوگی، صرف اسمبلیوں سے مضبوط نہیں ہوتی. دنیا کا ماڈل آپ کے سامنے ہے، وہاں پر مقامی حکومتوں کا سسٹم، یہ جن ایشوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، پسماندگی، یہ بنیادی طور پہ ان کا کام ہے. جب تک آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم کو فعال نہیں کریں گے اور ان کے انتخابات کروا کے وہاں پر الیکٹڈ لیڈرشپ نہیں لائیں گے، لوگوں کے گلی محلوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. گلی محلوں کے مسائل حل کرنا سینیٹرز کا یا قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے اراکین کا کردار نہیں ہے. اور پاکستان کے اندر جمہوریت کی جڑیں اس لیے مضبوط نہیں ہو سکیں کہ آپ کے پاس بلدیاتی سسٹم موجود نہیں ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ میں آتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ میں کیوں آتے ہیں؟ کبھی وہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کرواتے ہیں، کبھی وہ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں، کبھی وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم لاتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ اسمبلیاں نہیں چاہتے، وہ اسمبلیوں کا رول نہیں چاہتے. تو اب تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ برسر اقتدار آ رہی ہے. تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ مقامی سطح کے مسائل، سلگتے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں اور بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں جو سامنے آئے گی قیادت اس کو ذمہ دار بنائیں. اگر آپ کے سسٹم میں 1200 آپ کے اراکین اسمبلی ہیں، اگر 70,000 فعال لوگ آپ کو مل جائیں جو جواب دہ ہوں اپنے علاقوں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، تو آپ کی کارکردگی بڑھے گی. پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی تو پاکستان خوشحال ہوگا. پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تب تیز ہوگا. یہ کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. فیڈرل گورنمنٹ اپنا کام کرے اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات یقینی بنائیں بلدیاتی. اس سے پاکستان میں جمہوریت کی مضبوطی کے ساتھ عام آدمی کے مسائل کا حل ہوگا اور گورننس کا خواب جو ہے وہ حقیقت بنے گا. صاف ستھرا پنجاب جو ہے اس کے لیے بھی یہ والی لوکل باڈیز کے یہ اچھی تجویز ہے. صاف ستھرا یہ اگر انتخابات کروا گا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ محترم سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ محترم پرویز بشیر صاحب سر، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. پنجاب اور سندھ میں جو حکومت بنی ہے اس پر بھی بات کی گئی. کیا چیلنجز ہیں، کس طریقے سے کارکردگی کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے، یہ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا گیا. مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.